اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ناظرین سورہ فیل آپ نے پڑھی ہوگی اور اصحاب الفیل کا واقعہ بھی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کے مکر کو ناکام بنا دیا۔ اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پر پتھروں کی جو بارش کی گئی اور ہر پتھر پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ناظرین کہ شاہ حبشہ، اس کی جانب سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا، اس نے ایک کلیسا بنایا ہوا تھا اور اس نے شاہ حبشہ کو لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر ایسا ہی طواف ہوگا جیسے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ تو کسی شخص نے وہاں پر آ کر بول و براز کر دیا، یہ غصے میں بھر گیا اور پھر اس نے یہ قدم اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ لیکن یہاں پر ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس نے آ کر مکہ مکرمہ سے کچھ میل دور پڑاؤ ڈالا اور اپنے عمائدین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ذرا ان کے جو سردار ہیں نا ان کے ساتھ کچھ چھیڑخانیاں کرو، یعنی کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آؤ۔ یہ سب گئے اور سرداروں کے جو جانور تھے وہ سارے لوٹ کر لے آئے۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا محترم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر ایک بندہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابرہہ کے پاس لے گیا اور علیک سلیک کے بعد ہوا کہ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اس نے بڑی عزت دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے قبلے پر حملہ کر رہا ہوں اور اسے ڈھانے کی تیاری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی چیز طلب کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، رہی بات خانہ کعبہ کی تو اس کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین و سامعین، بہرحال وہ بڑا متعجب ہوا، اس نے اونٹ واپس کر دیے اور اس کے بعد آپ نے آ کر جو دعا کی نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اپنے اونٹ لے کر مکے میں واپس تشریف لائے اور قریش سے کہنے لگے کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ، پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو۔ یہ کہہ کر خود چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، لا ہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع دارک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدا لک غدوا لک۔ پھر فرمائے کہ ان کنت تارکہم وقبلتنا فامرہا بذاک۔ یہاں پر ناظرین یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ لا ہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع دارک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا لک ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدأ لک، کہ اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا
اور اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو جس چیز کا میں مالک ہوں میں اس کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ تجھے دیکھ لے گا، وہ اپنے خانہ کعبہ کو بچا لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں بھی ایسا توکل عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر ہے 61۔ آیت نمبر 61 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اسے سربن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سربا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے۔ اندر 61 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 61 61 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ ہے، لما دوسرا، بلغا تیسرا، مجمع چوتھا، بینی پانچواں، ہما چھٹا، نسیہ ساتواں، حوتا آٹھواں۔ فا گزر چکا ہے، اتخذا نواں، سبیلا 10واں، فی 11واں، البحری ناظرین 12واں، سربا 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فلما بلغا مجمع، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، مجمع نہیں، مجمع۔ بینی علیحدہ، ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بینہما۔ نسیا حوتہما، نسیا حوتہما۔ فا اتخذ، فا پر زبر ہے، اسے اتخذ کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف علی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے فاتخذ۔ سبیلا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، سبیلہ۔ فی البحری، فا کے نیچے زیر ہے، اسے البحری کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف علی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور بحری میں را کے نیچے زیر ہے تو ناظرین و سامعین اسے باریک کر کے پڑھا جائے گا، فی البحری سرابن۔ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با پر 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، وقف کریں گے تو سرابا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔
یہ آیت نمبر 61 ہے، 61 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ناظرین اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے مجمع، دوسرا ہے بینی، تیسرا ہما، چوتھا حوتا، ہما یہاں پر نمبر 3 آئے گا، پانچواں سبیلا، ہو ضمیر نمبر 3 آئے گا، اور چھٹا ہے البحری، ساتواں ہے سرابا۔ کل یہاں پر 7 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 مجمع، نمبر 2 بینی، نمبر 3 ہما اور ہما اور ہو، ہما ہما اور ہو، نمبر 4 حوتا، نمبر 5 سبیلا، نمبر 6 البحر، نمبر 7 سرابا۔ ناظرین و سامعین یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے بلغا، دوسرا نسیہ، تیسرا اتخذا، بلغا، نسیہ، اتخذا۔ تین افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا لما، فا یہاں پر نمبر 1 آئے گا، تیسرا فی، فا لما اور فی 3 حروف ہیں۔ ناظرین و سامعین 7 اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم اسماء کی جو ہے وہ تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مجمع، مجمع ناظرین مفعل کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں ظرف ہے، اور یہ ظرف مکان ہے، یعنی 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، 2 دریاؤں کے یا 2 سمندروں کے جمع ہونے کا مقام، مجمع جمع ہونے کی جگہ۔ اچھا، بین کا معنی ہے درمیان، بین کا معنی ہے درمیان، اور اس کے بعد ہے ہما اور ہما، بینہما حوتہما، ہما اور ہما دونوں ہیں۔ تو ہما جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوتی ہے اور ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوگی۔ ہما اور ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ حوت کہتے ہیں مچھلی، اور اس کی جمع آتی ہے حیتان اور احوات، حیتان اور احوات اس کی جمع ہے۔ حوت بڑی مچھلی، حیتان اور احوات بہت سی بڑی مچھلیاں۔
سبیل کا معنی ہے راستہ، سبیل کا معنی ہے راستہ، سبل اس کی جمع ہے۔ سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے۔ سبیل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بحر کا معنی دریا یا سمندر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سرابا۔ سرابا کسے کہتے ہیں؟ سرابا سرنگ کی طرح، سرابا یعنی کوئی بڑا سوراخ سا ہو، سرنگ کی طرح ہو، تو اسے عام طور پر سرابا کہا جاتا ہے، سرب کہتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین افعال کی جانب چلتے ہیں۔ بلغا فعل ماضی معروف صیغہ و تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دونوں پہنچے، وہ دونوں پہنچے۔ نسیہ ناظرین فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ دونوں بھول گئے، وہ دونوں بھول گئے۔ اتخذا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا، اس نے بنایا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ لما کا معنی ہے جب، لما بلغا جب وہ دونوں پہنچے۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے ناظرین، ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے، ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے۔ ظرف زمان کی مثال جیسے فی الصبح یا فی الصباح صبح میں، فی المساء شام میں، فی الظہر دوپہر میں، اور فی اللیل رات میں، اور اسی طریقے سے مکان کی مثال فی المسجدی مسجد میں، فی المکتبی آفس میں، فی البیتی گھر میں۔ تو فی البحری سمندر میں یا دریا میں، تو یہ ظرف مکان ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین و سامعین 7 اسماء ہیں اور 3 افعال اور 3 حروف، یعنی کل ملا کر ناظرین 7 اور 3 10 ہوئے، اور 3 13 کلمات میں کل ایک کلمہ ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے سبیل، ٹھیک ہے۔ اور آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، فلما، با زبر با، لام زبر لا، غین الف زبر غا، بلغا، فلما بلغا، میم جیم زبر مج، میم زبر ما، عین زبر ع، مجمع، با یا زبر بی، نون زیر نی، حاضر ہی، میم الف زبر ما، بینہما، مجمع بینہما، نون زبر نا، سین زیر سی، یا الف زبر یا، نسیا، ہا واو پیش ہو، تا زبر تا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، حوتہما، نسیا حوتہما، فا تا زبر فت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، فتخذا، فتخذا، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، سبیلہ، فا لام زیر فل، با حا زبر بح، را زیر ری، فی البحری، سین زبر سا، را زبر را، با 2 زبر بن، سرابن۔ اب یہاں وقف کریں گے تو سرابا پڑھیں گے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، یہاں وقف کریں گے تو سرابا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ترتیل کے ساتھ تلاوت۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ انتہائی ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ہم حدر میں بھی پڑھیں گے۔ حدر کہتے ہیں اتنا قدر تیز پڑھنا کہ کوئی مخرج یا ادائیگی یا تلفظ متاثر نہ ہو۔ اور جیسے ہم عام طور پر ترتیل جو ناظرین ہم پروگرام کے آغاز میں کوئی محفل ہو اس کے آغاز میں تلاوت کرتے ہیں اسے عام طور پر ترتیل کہتے ہیں، اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اسے عام طور پر حدر، یعنی تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے اسے عام طور پر حدر کہا جاتا ہے، اور ناظرین نماز میں جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے اسے تدویر کہتے ہیں۔ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار جو ہے وہ ترتیل کہلاتی، ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار تدویر کہلاتی ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں عام طور پر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور ہمارے اس تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا حرف بہ حرف ترجمہ یہ بھی ظاہر ہے کہ عام طور پر جو قرآن کا قاری ہوتا ہے اس سے شوق ہوتا ہے کہ مجھے لفظ بہ لفظ ترجمہ آنا چاہیے، ہم وہی بتاتے ہیں۔ اور لفظ بہ لفظ ترجمہ آنے کے بعد بھی ناظرین عام طور پر جو ہے وہ جب تک بامحاورہ ترجمہ، آسان فہم ترجمہ ہم نہ پڑھیں تو پھر معنی سمجھ میں نہیں آتے، تو اسی لیے ہم آسان فہم بامحاورہ ترجمہ بھی عرض کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تفسیر اگر نہ ہو تو پھر ہمیں معنی مرادی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہ رہا ہے، تو اس لیے ہم آسان تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فا پس، لما جب، بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع ملنے کی جگہ، بینی درمیان، بینی درمیان، اور اس کے بعد ہما ان دونوں کے، نسیا وہ بھول گئے، حوتا مچھلی، ہما اپنی، فا پس، اتخذا اس نے بنا لیا، سبیلا راستہ، ہو اپنا، فی میں، البحری دریا، سربا سرنگ کی طرح، سرنگ کی طرح۔ ناظرین و سامعین یہ لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پس جب وہ دونوں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین اب ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے، اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے آیت نمبر 60 کی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا اور یوشع بن نون کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا تھا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سالہ سال تک
چلتا رہوں گا۔ ناظرین، ہم نے جو آیات کا ربط ہے پچھلی آیات سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعارف، پھر یوشع بن نون علیہ السلام کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم عرض کر رہے ہیں خضر علیہ السلام کا نام، لقب اور کنیت۔ ابن قتیبہ نے معارف میں وہب بن منبہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ حضرت خضر کا نام علیہ السلام، ان کا نام بلیہ تھا۔ بلیہ ان کا پورا جو تعارف ہے، بلیہ بن ملکان بن فالق بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نو علیہ السلام، تو یہ نو علیہ السلام سے ان کا نسب چلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو حاتم نے لکھا کہ ان کا نام اصل میں خدرون تھا۔ اردو میں خضرون پڑھیں گے، عربی میں خدرون پڑھیں گے۔ ایک قول یہ کہ ان کا نام ارمیہ تھا۔ مقاتل نے کہا کہ ان کا نام الیسع ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو محیط ہے، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے کہ آپ کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ یہ لفظ جو خضر ہے ناظرین یا خدر ہے، اسے خدر اور خدر دونوں طرح پڑھنا درست ہے، اور ایک روایت یہ کہ خدر پڑھنا بھی درست ہے۔ خا ضاد را اس کا اوریجن ہے، اور ان کو جو خدر کا یا خدر کا یا خدر کا لقب دیا گیا، اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ یہ جب زمین پر بیٹھتے تو اس زمین پر سبزہ اگ جاتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے بیٹھنے سے خشک گھاس ہری ہو جاتی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تو ارد گرد سبزہ ہو جاتا تھا۔ ان کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے۔ مجمع البحرین کسے کہا جاتا ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین کے متعلق مفسرین کی آراء ہیں۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، جن کی وفات 310 سنہ ہجری میں ہوئی، کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، ان دونوں سے رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ یہ 2 سمندر ہیں، بحر فارس اور بحر روم۔ بحر روم مغرب کے قریب ہے اور بحر فارس مشرق کے قریب ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بحر شریعت تھے اور خضر علیہ السلام بحر طریقت تھے، اور مجمع البحرین ان دونوں کے ملنے کا مقام تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، بہرحال اس کا یہ مختلف اقوال تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہرحال 2 سمندروں کے یا 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ مراد ہے، اور کیا ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اچھا، حقوبہ، حقوبہ کا معنی کیا ہے ناظرین؟ کہ ہر ایک، یعنی حقوبہ کا معنی کہتے ہیں دہر، زمانہ۔ ایک قول یہ کہ حقب 80 سال کو کہتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ زمانے کی غیر معینہ مدت کو حقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک میں مجمع البحرین نہیں پہنچوں گا چلتا ہی رہوں گا، اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ مجمع البحرین کی طرف سفر کا جو سبب ہے وہ کیا ہے ناظرین؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی اور حر بن قیس فزاری کی اس میں بحث ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کس سے ملنے گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ خضر تھے، ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو بلایا، فرمایا کہ میرے اور اس ساتھی کی اس میں بحث ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون صاحب تھا جس سے ملاقات کا انہوں نے سوال کیا تھا، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے تو ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں
جو بڑا عالم ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کی سبیل کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا اور فرمایا کہ جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو تم لوٹ آنا، وہیں تمہاری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے نشان ڈھونڈتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بلا دیکھو، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ بھولنا جو کوئی بھی نبی علیہ السلام ہو، رسول علیہ السلام ہو، تو وہ بھولتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں بھولنا عیب ہے، اور نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام اس عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان سے وہ چیز اٹھا لیتا ہے یا بھلا دیتا ہے، وہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اب دونوں اپنے قدموں کی نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ پھر ان دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پا لیا۔ پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا۔ ناظرین اس کو مزید انشاءاللہ مرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل جی ابریش تانتلہ والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ یہ ہنا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حجاب کالا سے۔ سبحان۔ جی سنائیے بیٹا، سنائیے۔ لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا مجمع بینہما ونسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور ناظرین
صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے, اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.